دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا کرم, شکر اللہ کا. مجھ سے ایک سوال ہے, اب میری سمجھ سے باہر ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ مغرب اور عشاء جو ہے نا یہاں پہ گٹھی پڑھائی جاتی ہے لیڈ میں. رات کو عشاء اور مغرب جو ہے نا گٹھی پڑھا دیتے ہیں, تو کہتے ہیں ہو جاتی نماز, میں کہا نہیں ہوتی. اچھا دیکھیں میرے بھائی, ایک تو یہ جو بات آپ نے عرض کی ہے نا, وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتاب موقوتا, کہ اللہ تعالیٰ نے نماز مومنین پہ فرض کی ہے وقت مقررہ پہ. ٹھیک ہے جی, جب وقت ہوتا ہے نماز فرض ہوتی ہے, تو نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا چاہیے. دن میں 5 نمازیں ہیں, ہر نماز کا جب وقت ہوگا, نماز فرض ہوگی, اس وقت میں آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, نارمل حالات کے اندر, جو نارمل حالات ہوتے ہیں ان حالات کے اندر, اگر آپ مقیم ہیں اور کوئی صحت کا ایشو نہیں, کوئی اور ایشو نہیں ہے, تو نماز تو اسی وقت فرض ہوگی جس وقت ہوگا. جب وقت ہوگی تو نماز فرض ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اب آ گئی کہ یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ مغرب اور عشاء کوئی ساتھ پڑھ لے, تو کس وقت میں, یعنی وہ تو جب دن بڑے ہوتے ہیں نا, اس وقت کی بات کر رہے ہیں نا آپ, گرمیوں کی, جب ان دنوں میں جب عشاء کا وقت ہی نہیں ہوتا, تو ڈائریکٹ فجر کا وقت ہو جاتا ہے, یعنی عشاء کا وقت ہی نہیں ہوتا, تو اس پر اس وقت کیا بات کر رہے ہیں کہ بھئی جب مغرب ہوتی ہے کوئی 9:30 پونے 10 بجے, تو 9:30 بجے مغرب ہو رہی ہے, تو اس کے ساتھ پھر وہ عشاء پڑھتے ہیں. تو اس میں بھی جو اکثر علماء ہیں, ایک بہت چھوٹا ایک طبقہ ہے علماء کا جو کہتا ہے کہ نہیں جی آپ مغرب اور عشاء پڑھ لیں, لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ اس میں بھی آپ جو اندازہ کر کے پڑھیں, جیسا کہ حدیث دجال کے اندر ہے کہ حضور نے فرمایا نا کہ جب دجال آئے گا تو ایک دن, پہلا دن 1 سال کے برابر, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر, تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا, پھر باقیہ دن جو ہے اس کے نارمل ہوں گے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جو ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اس میں ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ تو حضور نے فرمایا اندازہ کر کے پڑھو گے. تو اندازہ کیا ہوگا؟ اندازہ اس طرح ہوگا کہ جو بالکل قریب ترین دن تھے ان دنوں میں فجر کتنے بجے ہوتی تھی, ظہر کتنے بجے ہوتی تھی, عصر کتنے بجے, مغرب کتنے بجے, عشاء کتنے بجے, تو اقرب جو ایام دن ہیں ان دنوں کا اعتبار کر کے اسی طرح سے آپ نماز پڑھ لیں گے. یا آپ قریب ترین جو ملک ہے اس ملک کے اندر مغرب کتنے بجے ہوتی ہے, عشاء کتنے بجے ہوتی ہے, جہاں پہ سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے, دن جیسے کچھ دن ہے نا جہاں پہ 6 مہینے دن رہتا ہے اور 6 مہینے رات رہتی ہے, تو وہ کیسے کریں گے؟ تو وہ پھر اقرب الایام اقرب البلاد دیکھیں گے کہ ان ملکوں. تیسری صورت یہ ہوگی کہ وہ 24 جو گھنٹے ہیں ان کے اندر جو نارمل دن ہوتے ہیں اس میں جب فجر جس وقت پڑھی جاتی ہے اس وقت فجر پڑھیں گے, ظہر کا وقت عام طور پہ 1 بجے سے لے کے 2 بجے تک ہوتا ہے تو اس وقت ظہر پڑھ لیں گے. اسی طرح سے عصر کا وقت 4 بجے تک ہوتا ہے تو 4 بجے عصر پڑھ لیں گے. اس طرح 6, 6:30, 7 بجے مغرب ہوتی ہے تو مغرب پڑھ لیں گے. عشاء 8, 8:30, 9 بجے ہوتی ہے تو عشاء اس وقت میں پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے, تو ان کو اندازہ کر کے نماز پڑھنی ہوگی. تو ایسی صورت کے اندر بھی جو عام حالات ہیں, آپ سفر میں نہیں ہیں, آپ بیمار نہیں ہیں اور کوئی ایشو نہیں ہے, تو آپ کو مغرب پڑھنی ہے, پھر مغرب کے 1 گھنٹے کے بعد آپ عشاء پڑھیں گے. ٹھیک ہے, لیکن ایک ساتھ نہیں پڑھیں گے. تو یہ اکثر علماء کی رائے ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.